بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا۔ ان آیات میں جو مشرکانہ نظام تھا اس کے تحت انہوں نے جو حلال حرام کی ایک تقسیم کر رکھی تھی بے بنیاد، اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کی اگائی ہوئی پیدا کی ہوئی کھیتی میں سے اور مویشیوں میں سے وہ ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے، نکالتے تھے، لیکن کس طریقے سے؟ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، وہ کہتے تھے کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اپنے خیال کے مطابق، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ ان بتوں میں بھی رکھا ہوا ہے کچھ، ان کے آگے بھی کچھ نظر نیاز پیش کرنی ہے، یہ جن ہستیوں کے بت ہیں وہ سفارش کریں گے، ان کو خوش کیے بغیر اللہ کو خوش نہیں کر سکتے، یہ پورا وہ تصور ہے مشرکانہ۔ فرمایا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، تو جو حصہ وہ اپنے شرکاء کے لیے رکھتے تھے اس میں سے تو کوئی چیز اللہ کے حصے میں شامل نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو بالکل علیحدہ ہے۔ لیکن وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، اور جو اللہ کا حصہ وہ لگاتے تھے وہ پہنچ جاتا تھا ان کے شریکوں کی طرف، یعنی ڈنڈی مارتے تھے اللہ کے حصے میں سے ادھر شریک اور شامل کر دیتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک جو امیڈیٹ ہمارے نفع و نقصان کے مالک تھے وہ تو یہ بت ہیں۔ جیسے محترم والد صاحب بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ کسان کے لیے اصل اہمیت پٹواری کی ہے، وہ ڈی سی اگر بیٹھا ہوا ہے کہیں آفس میں تو وہ اپنے طور پر اس کا عہدہ بہت بڑا ہے، لیکن کسان تو خوش رکھتا ہے پٹواری کو، سارا واسطہ اس کا پڑے گا اس سے، تو اس کے حصے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اوپر حصہ پہنچتا یا نہیں پہنچتا۔ تو یہی وہ مینٹیلٹی تھی کہ حصہ تو لگا لیا اللہ کا بھی اور اپنے شریکوں کا بھی، لیکن بہانے بہانے سے وہ اللہ والا حصہ بھی ادھر شامل کر لیتے تھے، اس حصے میں سے کچھ ادھر منتقل نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا ساء ما يحكمون، کیا ہی برا انصاف ہے جو وہ کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طریقے سے مشرکین کے لیے مزین کر دیا ان کے شرکاء نے، وہ جو ان کے شیاطین جن کو وہ پوچھتے تھے، اولاد کا قتل کرنا ان کی نگاہ میں مزین کر دیا، اولاد کو ان کے نام پر بھیڑ چڑھا رہے ہیں۔ قتل اولاد جو ہے وہ ان کا ایک معمول بن چکا ہے، مفلسی کے ڈر سے بھی قتل کر رہے ہیں، یا جیسے کہ عربوں میں ایک یہ بھی تھا احساس کہ بیٹی جو ہے، بیٹی کا باپ بننا غیرت کے بھی خلاف ہے، ان کی ایک جھوٹی غیرت کا ایک تصور تھا، لہذا بیٹی پیدا ہوئی اور وہیں اس کا گردن دبا دی۔ تو یہ اصل میں اس جہالت کا نتیجہ تھا ایک طرح سے، کہ ان کی نظر میں اتنا گھناؤنا کام بھی ان کو اچھا لگنے لگا اور وہ ان کی روایت کا حصہ بن گیا۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ دین کے معاملے کو ان کے اوپر گھپلا بنا دیں۔ یہ جو ان کے معبودان باطل ہیں جب اس کے ساتھ شرک میں ملوث ہوتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کچھ نہ کر پاتے، اللہ ہی روک دیتا انہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہوا، چھوٹ دی ہے۔
فذرهم وما يفترون، تو اے نبی آپ بھی چھوڑیے ان کو اور جو افطرا یہ کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ان طریقوں سے ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، یہ سب اللہ پر بہتان ہے، چھوڑیے ان کو اور ان کی اس افطرا بازی کو۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں فلاں مویشی اور کھیتی جو ہے یہ بس ممنوع ہے، اس کے بارے میں ان کے اپنے کو ضابطے جو ہیں وہ اس کو اعلان کر دیتے تھے کہ اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا مگر جس کو ہم چاہیں ان کے اپنے گمان کے مطابق۔ اب اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ وانعام حرمت ظہورها، اور بعض مویشی ایسے تھے چوپائے کہ جن کی پیٹھ پر بیٹھنا یعنی سواری کرنا انہوں نے حرام قرار دیا ہوا تھا کہ اس کی پیٹھ پر کوئی سواری نہیں کی جا سکتی۔ وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، اور بہت سے مویشیوں کو ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے محض اللہ پر افطراء کے طور پر۔ سیجزیہم بما كانوا یفترون، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا ان کے اس افطراء بازی کی، اللہ پر جھوٹ باندھنے کی۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو فلاں مویشی کے پیٹ میں جو بچہ ہے، فلاں گائے کے یا فلاں اونٹنی کے، یہ بس خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے۔ اب اس میں اصول کیا تھا یہ نہیں معلوم، لیکن اس طریقے سے وہ حلال حرام کے اپنے ان کے کچھ قواعد ضوابط بے سر و پا بنے ہوئے تھے۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری عورتوں کے لیے اس کا کھانا حرام۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا تھا مردہ تو پھر وہ سب مل جل کر کھاتے تھے، پھر سب کے لیے حلال ہو جاتا تھا۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا ان کی ان باتوں پر۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ حکمت والا ہے جاننے والا۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یقیناً خسارے سے دوچار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا حماقت میں، بے وقوفی سے، اور بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حجت کے، علم کے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام ٹھہرا دیا، اور یہ بھی جھوٹا ہے، بہتان ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ فلاں اس کے لیے حرام ہے، فلاں اس کے لیے ممنوع ہے۔ قد ضلوا، وہ گمراہ ہوئے، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والوں میں سے۔ وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے ہیں وہ باغات بھی کہ جو سہارا دے کر چڑھائے جاتے ہیں، جیسے انگوروں کے باغات ہیں، انگوروں کی بیل ہے اس کو سہارا دیا جاتا ہے۔ وغیر معروشات، اور وہ بھی ہیں کہ جو جنہیں سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے بقیہ درخت ہیں، آم ہے، سیب ہے۔ والنخل والزرع مختلفا اکلہ، اور اسی نے پیدا کیے کھجور کے درخت بھی، اور یہ کھیتیاں زراعت یا اناج اور غلہ، اور ان کی پیداوار مختلف ہے، انواع کی اقسام ہیں۔ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، اور اسی نے پیدا فرمائے ہیں زیتون بھی اور انار بھی، اور یہ پھل ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور آپس میں مختلف بھی ہیں، جدا جدا بھی ہیں۔ یہ اس کی خلاقی کے نمونہ ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ درخت پھل لے آئیں، جب تیار ہو جائے فصل یا پھل۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، 3 رکوع پہلے بھی یہ مضمون آیا تھا، وہاں یہ تھا کہ ذرا نظر ڈالو ان درختوں پر، جب ان پر پھل آتا ہے اور جب یہ پکتا ہے پھل تو کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ وہ ایک خوش ذوقی کی بات ہے کہ اس کو دیکھ کر زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلتا ہے زبان سے۔ یہاں پر فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر اس طرح بھی ہے کہ ان کو کھاؤ، اور آتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق ادا کرو جس دن کہ وہ کھیتی کو تم کاٹو گے یا فصل اتارو گے یا پھل جو ہے وہ اتارو گے۔ اس میں سے اللہ کا حق نکالو، یہ اللہ کا شکر بجا لانے کا ایک طریقہ ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کا حق اس میں سے نکلنا چاہیے۔ ولا تسرفوا، اور ضیاع نہ کرو، بے جا خرچ مت کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا، فضول خرچی کرنے والے۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور مویشیوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، جیسے بیل ہے، اونٹ ہے، گدھا اور گھوڑا ہے۔ وفرشا، اور کچھ وہ بھی ہیں جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں، بچھے ہوئے جیسے ہوتے ہیں۔
یہ وہ ہیں جو دمبا ہے، بکرا ہے،